آخرت میں شدید سردی کا عذاب۔ انسان دنیا کی سردی کو تو برداشت کر نہیں سکتا، آخرت کی سردی کو کس طرح برداشت کرے گا۔ جہنم میں شدید سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ جہنم کے اس طبقے میں اس قدر شدید سردی ہوگی، اس کا علم تو علیم خبیر ذات ہی کو ہے، لیکن یہ سردی چونکہ عذاب دینے کے لیے ہوگی، لہذا اس سردی سے تو بہرحال کہیں زیادہ ہوگی جو اس دنیا کے کسی بھی سرد خطے میں دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں ہو سکتی ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم لباس، کمبل، لحاف، ہیٹر، گرم سے گرم کھانے پینے کی اشیاء اور نہ جانے کس کس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تب بھی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو فوراً کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے بغیر بدن انسان کو دنیا کی سردی برداشت کرنا پڑے تو وہ بھی عذاب سے کم نہیں، حالانکہ ارشاد نبوی کے مطابق دنیا کی سردی محض جہنم کے اندرونی سانس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محض جہنم کی اندرونی سانس سے پیدا ہونے والی سردی اگر انسان کے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہے تو پھر جہنم کے اندر سردی کے طبقے میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی نرم و نازک اور حساس جسم عطا فرمایا ہے، اس قدر نرم اور نازک کہ صرف 35 اور 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان وہ صحت مند رہتا ہے۔ اس درجہ حرارت سے کم یا زیادہ دونوں بیماری کی علامتیں ہیں۔ اگر جسم کا درجہ حرارت 35 سے کم ہو کر 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت شدید سردی کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں منفی 6.75 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو جسم کا وہ حصہ سردی کے باعث جل کر یا گل سڑ کر فوراً الگ ہو جاتا ہے۔ لمحے بھر کے لیے فرض کیجیے کہ اس طبقے میں اس قدر سردی ہوگی جس سے جسم کے اندر کا درجہ حرارت منفی 6.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ زندہ انسان کا جسم سردی کی شدت سے ریت کی طرح بکھر کر ذرہ ذرہ ہو جائے گا اور پھر اسے نئے سرے سے جسم دیا جائے گا، پھر سردی کی شدت سے اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پھر اسے جسم دے دیا جائے گا۔ جب تک وہ اس میں رہے گا اس عذاب عالم میں مبتلا رہے گا۔ یہ تجربہ محض سائنسی حقائق اور تجربات کی روشنی میں کیا گیا ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ جہنم کی آگ کی طرح ضمیرہ کی سردی بھی دنیا کی سردی سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔ ضمیرہ کی اصل سردی میں عذاب اور عقاب کی ٹھیک ٹھیک کیفیت کیا ہوگی اس کا شاید ہم اس دنیا میں تصور بھی نہ کر سکیں، لیکن اس بات میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ جہنم کی آگ ہو یا ضمیرہ کی سردی، دونوں صورتوں میں کفار زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور بار بار موت کو مانگیں گے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے، اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں اس حال میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم اور احسان سے ضمیرہ کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، درگزر فرمانے والا اور اپنے بندوں پر رحم اور شفقت فرمانے والا ہے۔ یہ ہے وہ جہنم، اس کے عذاب جن سے خبردار کرنے کے لیے اللہ کے رسول نذیر بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ سے ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لوگوں کو بار بار خبردار کیا، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو، اور جو یہ بھی نہ پائے وہ اچھی بات ہی کہہ کر بچے۔ یعنی آگ سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ جس کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو وہ کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچے، اور جس کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو وہ اچھی بات کہہ کر ہی بچنے کی کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جس کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگ سے بچانے کے لیے کتنی حرص اور آرزو رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھلاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں انہیں ساری دنیا میں منادی کے لیے بھیجتا کہ وہ اعلان کریں، لوگ جہنم کی آگ سے بچو، لوگ جہنم کی آگ سے بچو۔ ساری دنیا میں نہ صحیح لیکن اتنا تو کم از کم ہم میں سے ہر آدمی کر ہی سکتا ہے کہ اپنے مال بچوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کر دے، اپنے عزیز و اقارب کو جہنم کی آگ سے ڈرا دے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں ہمسایوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کر دے کہ لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر،
اور جس کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو وہ اچھی بات ہی کہہ کر بچے۔